درس منطقی دعا جو استاد وسیم 20 ہفتوں میں مہر 1400 مدرسہ علمی ثقلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ إِنَّهُ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينٍ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ۔ خوب الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو عکس نکیز کے بیان میں تھی۔ خوب عکس نکیز میں عرض ہوا کہ دو طریقے ہیں، ایک متقدمین کا یا قدماء کا طریقہ ہے کہ جس کو عکس نکیز موافق کہتے ہیں، دوسرا متأخرین کا طریقہ ہے۔ اچھا، جو قدماء کا طریقہ ہے اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، قضیے میں موضوع اور معمول دونوں کا پہلے نکیز بناتے ہیں اور نکیز بنانے کے بعد جا بجا کرتے ہیں، معمول کو موضوع، موضوع کو معمول بناتے ہیں۔ یہ ہو جائے گا طریقۃ القدماء یا عکس نکیز موافق۔ عکس نکیز مخالف یہ ہے کہ ہم فقط محمول کا نکیز بناتے ہیں، موضوع کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جا بجا کرتے ہیں، یعنی محمول کے نکیز کو اٹھا کر موضوع کی جگہ پہ رکھیں گے اور عین موضوع، خود موضوع کو محمول کی جگہ پر لے کر آئیں گے۔ یہ بن جائے گا عکس نکیز مخالف۔ بس عکس دونوں میں بنانا ہے، یعنی جا بجا کرنا ہے، موضوع کو معمول، معمول کو موضوع۔ ایک جگہ پر دونوں کا نکیز بناتے ہیں، ایک جگہ پر فقط معمول کا نکیز بناتے ہیں۔ اچھا، پہلے کو عکس نکیز موافق کہتے ہیں کیونکہ اصل اور عکس دونوں کیف میں کیا ہوتے ہیں، مساوی ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ موافق ہے۔ دوسرے کو مخالف کہتے ہیں اس لیے کہ اصل اور عکس کیف کے اندر مخالف ہوتے ہیں۔ خوب، قانون بھی ہم نے یہ ذکر کیا کہ حکم الصوالب ہنا حکم الموجبات فی العکس المستوی، اور وحکم الموجبات حکم الصوالب ہنا کا عکس مستوی کے بالکل برعکس۔ عکس مستوی میں جو موجبات کا حکم تھا وہ یہاں پر صوالب کا حکم بن جائے گا، اور یہاں پر جو صوالب کا حکم ہے وہ عکس مستوی میں موجبات کا حکم ہوتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ موجب کلیہ کا عکس نکیز موجب جزئیہ بنے گا۔ بے بخشید، یہ بار بار مجھ سے وہ ہو رہا ہے، کل بھی ہو رہا تھا۔ موجب کلیہ کا عکس نکیز موجب کلیہ بنے گا، صوالب والا حکم ہوگا، اور موجب جزئیہ کا اصلاً عکس نکیز نہیں ہوگا۔ رہ گیا سالبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ کا عکس نکیز سالبہ جزئیہ ہوگا، البتہ عکس نکیز موافق، مخالف میں تو وہ ہوگا۔ ہاں بھلے وہ ہو رہا تھا۔ اچھا، آ جائیں اب آہستہ آہستہ ایک ایک کی طرف برہان کو قائم کرتے ہیں۔ یہ بھی صرف موافق کی بات کر رہے ہیں نا استاد؟ دونوں کو ذکر کریں گے، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ صرف موافق ابھی چلو ایک دیکھا ہے نا آپ نے، برہان والا نا، قاعدہ عکس جو ہے، قاعدہ عکس میں کیوں بھائی دونوں کو ذکر کیا؟ اگر حکم صوالب کو ہم نہ اس کو کھولا نیچے جو ہے، الصالبۃ الکلیۃ تنعکس جزئیۃ صالبۃ فی الموافق و موجبۃ فی المخالف، پورا ہے نا، صالبۃ فی الموافق موجبۃ فی المخالف، یہ ہے نا، دونوں کو ذکر کیا نا۔ اچھا، آ جائے صالبہ کلیہ کی طرف کہ صالبہ کلیہ کا عکس نکیز بنائے۔ خوب، صالبہ کلیہ خوب قضیہ بناتے، لا شیء من الانسان بحجر، درست آگا، صالب کلیہ یہ بنا۔
اس کا بنا عکس نکیز موافق. حجر کو بنائے لا حجر اور انسان کو بنائے لا انسان. پھر جا بجا کریں. بعضو لا حجر لیس بلا انسانین. ایسے ہی بنے گا. سالبہ کلیہ کا عکس نکیز موافق سالبہ جزئیہ. یہ ہو گیا عکس نکیز موافق. مخالف جب شروع کریں گے تو پھر اس کو بعد میں ذکر کرتا ہوں. فعلاً فقط با موافق کاردار. صحیح ہے. اب یہ ہم نے ثابت کرنا ہے سالب کلیہ لا شیء من الانسان بحجر. سالب جزئیہ ہے بعض لا حجر لیس بلا انسان. اگر برہان کو قائم کرنے سے پہلے 3 چیزوں کو مد نظر رکھے. قانون سمجھے کچھ بھی سمجھے. 3 چیزیں. پہلی چیز سالبہ کلیہ وہاں بنتا ہے جہاں موضوع اور معمول میں تباین کلی کی نسبت ہو. ایسے ہی ہے. سالبہ کلیہ وہاں بنائے گے جہاں موضوع اور معمول میں تباین کلی کی نسبت ہو. انسان اور حجر تباین کلی کی نسبت رکھتے. درست آگا. 2 متباینین کے نکیزین میں متباینین کے نکیزین میں تباین جزئی ہے. متباینین کے نکیزین میں کیا ہے؟ خوب اغالی عباس تباین جزئی یعنی کچھ کیسز میں ہمارے پاس جو ہے وہ تباین کلی آتا ہے, کچھ میں منوج آتا ہے. عموم منوج آتا ہے. احسن تم. تباین جزئیہ نے بعض موارد میں تباین کلی ہے, بعض موارد میں عموم منوج کی نسبت ہے. درست ہے آغا جان. خوب تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جہاں بھی تباین جزئی ہو وہاں حد اقل 2 سالبہ جزئیہ بنا سکتے ہیں. کیا بنا سکتے ہیں؟ 2 سالبہ جزئیہ بنا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی آگا. دیکھیں انسان اور حجر ان دونوں میں تباین کلی ہے یا نا؟ یہ کبھی نہیں جمع ہوتے. ان کا نکیز بنا ہے لا انسان اور لا حجر. تباین جزئی ہے. تباین جزئی ہے لیکن مورد عموم منوج والا. دیکھا تھا جزء اول کو؟ ہاں جزء اول کو دیکھا تھا اس بات کو؟ ندید بودید. خوب اشکال نظر ہے. لا انسان اور لا حجر ان میں تباین جزئی تو ہے لیکن عموم منوج والا مورد ہے, کیونکہ تباین جزئی میں بعض موارد میں عموم منوج کی نسبت ہے, بعض جگہوں پر تباین کلی کی نسبت ہے. موجود اور لا موجود یہ بھی تباین کلی کا مورد ہے نا. موجود و معدوم ان کا نکیز بنا ہے لا موجود لا معدوم. یہ تباین کلی والا مورد ہے, یہ عموم منوج والا مورد ہے. صحیح ہے. خوب اشکال ہی نہ دارے. چاہے عموم منوج کا مورد ہو چاہے تباین کلی کا مورد ہو 2 سالبہ جزئیہ تو بنا سکتے ہیں. عام خاص منوج کی جہاں بھی نسبت ہو وہاں پر آپ 2 سالبہ جزئیہ بناتے. آپ کہہ سکتے ہیں بعض لا انسان لیس بحجر, آپ کہہ سکتے ہیں بعض لا حجر لیس بلا انسان. درست آگا. بعض طیر لیس باسود و بعض اسود لیس بطیر.
باقی جہاں پر تباین کلی ہو وہاں پر دو سالب جزیہ قضیے بن سکتے ہیں، یہ تو ہزاروں من الشمس ہے، بلکہ وہاں پر تباین کلی بھی بنا سکتے ہیں، لیکن حد اقل تباین جزی تو ہر صورت میں بنتے ہیں۔ روشن ہوا؟ اچھا، اگر یہ روشن ہو گیا تو سالب کلیہ کا جو عکس نقیض موافق ہے اس پر برہان قائم کرنا بالکل آسان ہے۔ یہ قانون روشن ہو گیا تو اب دیکھیں عکس نقیض موافق سالب کلیہ کا سالب جزئیہ ہے اور سالب کلیہ نہیں۔ مدعا میں دو چیزیں ہیں، سالب جزئیہ ہے اور سالب کلیہ نہیں، یعنی لا شیء من لا حجر بلا انسان نہیں ہے۔ مدعا دو چیزیں ہیں، سالب جزئیہ ہے اور سالب کلیہ نہیں۔ اگر ان تین قوانین کو جو ہم نے آپ کو بیان کیے ان کو ذہن میں رکھیں، برہان قائم کرنا بالکل آسان۔ دیکھیں آپ نے کہا سالب کلیہ یعنی لا شیء من الانسان بحجر سالب کلیہ ہے۔ خوب متباین کے نقیضین میں تباین جزئی کی نسبت ہوتی ہے، انسان اور حجر کا نقیض بنے گا لا انسان اور لا حجر، ان میں تباین جزئی کی نسبت ہے۔ اچھا، جب تباین جزئی کی نسبت ہے یعنی لا انسان اور لا حجر میں کون سی نسبت بن گئی آگا؟ عموم وجہ تباین جزئی کا ہے، فی الحال تباین جزئی کی نسبت ہے۔ خب جب تباین جزئی کی نسبت ہے تو دو قضیے سالب جزیہ بنا سکتے ہیں۔ آپ بنا سکتے ہیں بعض لا انسان لیس بحجر و بعض لا حجر لیس بانسان، پس بعض لا حجر لیس بانسان قضیہ بنانا بالکل درست ہے۔ روشن ہوا کیسے؟ دوبارہ تکرار کرتا ہوں۔ ہم نے کہا کہ جہاں پر بھی قضیہ سالبہ کلیہ ہے یعنی موضوع اور معمول میں تباین کلی کی نسبت ہے، چلے میرے ساتھ آہستہ آہستہ، تباین کلی کی نسبت ہے۔ آگا ان کے نقیضین میں تباین جزئی ہوگی، انسان اور حجر کا جو نقیض بنے گا دونوں کا جو نقیض بنے گا یعنی لا انسان اور لا حجر، ان دونوں میں تباین جزئی کی نسبت ہے، کیونکہ نقیض المتباینین ان میں کیا ہے؟ تباین جزئی ہوتی ہے۔ اچھا، جب تباین جزئی ہے تو دو قضیہ سالبہ جزئیہ بنا سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں بعض لا انسان لیس بحجر، اور آپ کہہ سکتے ہیں بعض لا حجر لیس بانسان۔ بس ہم کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اکثر نقیض موافق بعض لا حجر لیس بانسان وہو المطلوب، سالبہ جزیہ بنا سکتے ہیں۔ یہ کیا بولا؟ بعض لا انسان لیس بحجر لیس بلا حجر، بلے سے بلا حجر، بھلے 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 بھلے، اگر اس طریقے سے کراؤ تو زبانی خطا ہوئی ہے۔ بعض لا انسان لیس بلا حجر، بعض لا حجر لیس بلا انسان، دونوں بنا سکتے ہیں آپ۔ صحیح ہے، سالب جزیہ بن گیا۔ سالب کلیہ نہیں بنا سکتے، وہ بھی نقطہ اسی کے اندر پوشیدہ ہے جو ہم نے مثال دی ہے۔ متباینین کے نقیضوں میں بعض موارد میں عموم من وجہ کی نسبت ہے، جب بعض موارد میں عموم من وجہ کی نسبت ہے تو اس مورد میں سالب کلیہ قضیہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ عموم من وجہ کی نسبت جن میں ہو ان سے آپ سالب کلیہ قضیہ نہیں بنا سکتے۔ آپ نہیں کہہ سکتے لا شیء من الطیر بلا اسود، غلط ہے۔ تو متباینین کے نقیضوں میں بعض موارد میں عموم من وجہ کی نسبت ہے،
خوب جہاں پر عموم من وجہ کی نسبت ہے وہاں پر صالب کلیہ قضیہ بنانا غلط ہے. درست ہے جہاں پر تباین کلی کی نسبت ہو وہاں پر آپ صالب کلیہ بنا سکتے ہیں, لیکن جن موارد میں عموم من وجہ کی نسبت ہے وہاں پر تو آپ نہیں بنا سکتے. پس کلی قاعدہ آپ کے پاس نہیں آتا. خب جسے قربتاً اللہ سمجھ میں آیا ہو وہ ذرا ہاتھ اٹھائے. آسان تھا یہ تو. کلیہ سمجھ میں نہیں ہے اس کا, یعنی کہ وہ کلیہ کیوں نہیں بنے گا؟ اس لیے کہ ہم نے جو 3 اصول لکھے نا, ہم نے کہا کہ جہاں پر بھی صالب کلیہ ہوگا دونوں میں تباین کلی کی نسبت ہے, ان کے نقیضوں میں تباین جزئی کی نسبت. اور تباین جزئی کے 2 مورد ہیں, ایک عموم وجہ کا مورد اور ایک تباین کلی کا. اچھا, اب جب ہم عکس نقیض موافق کلی اگر بنائیں تو ان موارد میں صادق نہیں آئے گا جہاں پر عموم من وجہ کی نسبت ہے. اس کی کوئی مثال؟ مثال یہی جو لکھی ہے میں نے, یہی مثال ایسی ہے کہ انسان اور حجر ان دونوں کے اندر تباین کلی کی نسبت ہے, لیکن لا انسان اور لا حجر میں عموم الوجہ کی نسبت ہے. ہو سکتا ہے ایک شے لا انسان بھی ہو لا حجر بھی ہو, جمع ہو سکتے ہیں. گھوڑا لا انسان بھی ہے لا حجر بھی ہے, دونوں جمع ہو گئے. اب جمع ہو گئے ہیں تباین کلی نہیں ہے. تباین کلی میں کسی بھی جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے. درست ہے؟ دیکھیں عبارت کو. یہ موافق کا ہو گیا. ہاں موافق کا بھی ہوا ہے, مخالف کا نہیں ہوا. برہان عکس صالبۃ الکلیہ. آسان ہے, اتنا مشکل نہیں. باقی یہ ہے کہ وہ قواعد آپ کو یاد ہونے چاہیے, وہ میں نے عرض پہلے بھی کیا تھا. نسبتیں کون سی ہیں, عکس کیا ہے, نقیض کیا ہے, وہ دیکھے یاد ہونا چاہیے. باقی آسان ہے. فَلِأَجْلِ إِثْبَاتِ عَكْسِ صَالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ بِعَكْسِ النَّقِيضِ نُقِيمُ بُرْهَانَيْنِ. فرماتے ہیں صالبہ کلیہ کے عکس, یعنی وہ عکس نقیض کو اس بات کرنے کے لیے ہم 2 برہان قائم کریں گے. کیسے؟ برہانن علی عکسہا بالموافق. ایک برہان قائم کریں گے کہ اس کا عکس نقیض موافق یہ ہے, وبرہانن علی عکسہا بالمخالف. اور دوسرا برہان قائم کریں گے کہ عکس نقیض مخالف یہ ہے. آغا صالبہ کلیہ کا عکس نقیض موافق صالبہ جزیہ ہے, ایک برہان اس پر, اور ایک برہان اس بات پر کہ عکس نقیض مخالف موجب جزیہ ہے. ابھی ہم عکس نقیض موافق کی طرف چل رہے ہیں. اولاً المدعا, پہلے یہ مدعا ہے کہ انہا تنعکس صالبۃ جزئیۃ بعکس نقیض الموافق. آغا یہ منعکس ہوتا ہے, اس کا عکس بنتا ہے صالبہ جزئیہ منتہا عکس نقیض موافق. صالبہ جزئیہ عکس نقیض موافق بنتا ہے. ولا تنعکس صالبۃ کلیۃ, صالبہ کلیہ عکس نقیض موافق نہیں بنتا. پس جو پہلا مدعا ہے اس کے اندر ذیلی 2 مدعا ہے, ایک یہ کہ صالبہ جزیہ ہے اور دوسرا یہ کہ صالبہ کلیہ نہیں ہے. پس فہنا مطلوبان, پہلے مدعا کے اندر ہمارے پاس 2 مطلوب ہے. پہلا ای انہو اذا صدقت لا باہا, کہ اس مثال کو آپ بے شک کر دیں انسان اور حجر. لا باہا کے اوپر تھوڑا سا لکھ دیں بے شک انسان اور حجر. مجھے بھی دیں قلم تاکہ میں بھی اسی مثال کے ساتھ آپ کے ساتھ چلوں. تھوڑا سا اوپر لکھ دو. انسان اور حجر بنایا ہے نا میں نے ادھر مثال. ہاں یہ لے لے.
ای انہو اذا صدقت لا باہا، یعنی جب بھی صادق ہوگا لا شیء من الانسان بحجر، تو صدقت سین ہا با. آغا موسیٰ یہ ہا پر فتح کیوں دیا ہے؟ نکیز بتا رہے، معمول کا نکیز ہے. با پر فتح کیوں دیا آغا ربی؟ کس کا؟ نکیز موضوع. احسنتم. یعنی بنے گا یہ بعضو لا حجر لیس بلا انسان. درست عزیزم؟ ایسے چلے آہستہ آہستہ ساتھ تاکہ روشن. صدقت سین ہا با، یا سین ہا پر فتح با پر فتح. درست ہے. یعنی بعضو لا حجر لیس بلا انسان ہے. المطلوب الاول، مطلوب اولی نے ولا تصدقو لا ہا با با ہا با، بلے ہا پر بھی فتح با پر بھی فتح. یعنی صادق نہیں ہوگا لا شیء من لا حجر، لا شیء من لا حجر بلا انسان، یہ صادق نہیں آئے گا. کیونکہ کوئی بھی لا حجر لا انسان نہ ہو ایسے نہیں ہے. بعض لا حجر لا انسان ہے، جیسے مثال دیا گھوڑا، فرس. جہاں میں نجوم میاریم میتونیم دو سالی به جزئیه بسازیم همین نکته که شما نه اونو بعد میگیم فعلا مدعاست مطلوب ہے. ما میگیم که عکس نکیز موافق سالب کلیه سالب جزئیه هست و سالب کلیه نیست. این مطلوب را داریم توضیح میدیم. درست؟ البرهان. خب یہ تین نکتے. ان من المعلوم ہے، یہ چیزیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا کہ ان السالبۃ الکلیہ لا تصدق الا اذا کان بین طرفیہا تباین کلیون. اگر سالبہ کلیہ صادق نہیں آتا مگر اس جگہ پر جہاں پر دونوں طرفوں میں، یعنی موضوع اور معمول میں، جہاں پر دونوں، مگر یہ کہ جہاں پر دونوں طرفوں میں تباین کلی ہو. وَهَذَا بَدِیہیون، حاجیوں کا ان بدیہی ہے، روشن ہے. درست ہے؟ ہاں بالکل. دو ان النسبت بین النقیضی المتباینین ہی التباین الجزئی. آغا جو متباینین کے دو نقیض ہیں ان کے مابین نسبت تباین جزئی ہے، یعنی بعض موارد میں جمع نہیں ہوتے. تباین کلی کی تعریف یہ کی، جزئی کی تعریف یہ کی تھی. بعض موارد میں جمع نہیں ہوتے مأخذ النظر عن الاخرى، دوسرے موارد چشم پوشی کرتے ہیں. اگر دوسرے موارد میں جمع ہو نہ ہو تو کاری نہ داری. کہ پھر ہم نے کہا کہ عملاً تباین جزئی کے دو مورد بنتے ہیں، ہم تباین کلی، ہم عمومین. ان النسبت بین نقیضی المتباینین ہی التباین الجزئی. خوب. وقد تقدم البرہان علی ذلک فی بحث النسب فی الجزء الاول. جزء اول میں بحث نسب میں ہم اس پر برہان بھی قائم کر چکے ہیں. درست؟ اچھا. تین ان مرجع تباین الجزئیہ الی سالبتین جزئیتین، یعنی حد عقل ایسے ہے، ہمیشہ ایسے نہیں ہے. ہم کہہ رہے حد عقل یہ تو ہے، یہ تباین جزئی کی باز گشت دو سالبہ جزیہ کی طرف ہے. یعنی حد عقل آپ دو سالبہ جزیہ بنا سکتے ہیں بھلے، وگرنہ اگر تباین جزئی تباین کلی کا مورد ہو تو وہاں پر تو آپ سالبہ کلیہ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن ہم کہہ رہے ہیں حد عقل ہی جو لے رہا ہے، جو ہر مورد میں صادق ہے، وہ سالبہ جزیہ ہے.
کما ان مرجع التباین الکلی الی سالبتین کلیتین، جیسے تباین کلی کی بازگشت دو سالبہ کلیہ کی طرف ہے. درست آگا. وہذا بدیہی نیزان، اگر یہ ساری چیزیں بدیہی ہے، صرف توجہ میخواد. واقعاً توجہ ہو تو برہان نہ میخواد دی گئے. وَيُنْتِجْ مِنْ هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ، آگا ان تین مقدموں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کیا؟ اِذَا صَدَقَ لَا بَاہَ، یعنی جب بھی صادق ہوگا لا شیء من الانسان بحجرین، اے یکون بین الطرفین تباین کلی، یعنی جہاں پر دونوں طرفوں میں کیا ہو تباین کلی ہوتی ہے. انسان و حجر دونوں میں تباین کلی ہے، آپ سالب کلیہ بنا سکتے ہیں. اذا صدق، صدقت، یہ دونوں قضیے دو سالب جزیہ، کہ ان دو سالب جزیہ میں سے ایک ہمارا مطلوب ہے. صدقت سین با ہا، با پر فتح ہا پر فتح، تو صادق آئے گا بعضو لا انسان لیس بلا حجر، صالب جزیہ ہے. اور اسی طریقے سے وصدقت ایزن سین ہا با، یعنی بعضو لا حجر لیس بلا انسان ہے. بھلے دیئے وَهُوَ الْمَطْلُوب، مطلوب اول آپ کا یہی ہے کہ بعض لا حجر لا انسان نہیں ہے، لیس بلا انسان ہے. خوب پھر کہتے ہیں کہ ثُمَّ يُفْهَمُ مِنَ الْمُقَدِّمَةِ الثَّانِيَةِ، دوسرا مقدمہ جو ہم بولے. استاد یہ تو مثال کے ذریعے سے ہم دیکھ لیا نا کہ یہ یہاں پر آ رہا ہے، لیکن برہان کے ذریعے سے تو برہان کے مثال ہم نے آپ کو، وگرنہ ہم نے تو برہان قائم کیا. برہان یہ ہے جہاں پر بھی سالب، آپ نے قضیہ سالب کلیہ بنایا نا، خوب ان کے دونوں اطراف میں تباین جزی کی نسبت ہے، دو سالب جزیہ بن سکتے ہیں. برہان ہم ہی لے دیں گے. جہاں پر بھی سالب کلیہ ہو تو اس کے نقیضوں میں سالب جزیہ کی نسبت، تباین جزی کی نسبت بنے گی. خوب جہاں پر بھی تباین جزی کی نسبت ہو آپ دو سالب جزیہ بنا سکتے ہیں، جن میں سے ایک آپ کا مقصود ہوگا. مثال پر تو فٹ کر کے دے رہے ہیں آپ کو، وگرنہ تو برہان قائم کر رہے ہیں نا. یا اللہ بھلے دیکھئے. ثم یفہم من المقدمۃ الثانیہ، پھر مقدمہ ثانیہ سے سمجھا جاتا ہے کہ ان التباین الکلیہ لا یتحقق دائما بین نقیضی المتباینین. آغا جو متباینین کے دو نقیض ہیں ان میں ہمیشہ تو تباین کلی کی نسبت نہیں ہوتی، بعض موارد میں عموم الوجہ کی نسبت بھی ہے. اذ ربما یکون بینہما العموم والخصوص من وجہین، کیونکہ چہ بسا بعض موارد میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو. خوب عموم من وجہ کی نسبت ہو یعنی سالب کلیہ صادق نہیں آئے گا. ای ان سالبۃ الکلیہ بین نقیض المتباینین لا تصدق دائما، ہمیشہ صادق نہیں آئے گا، بعض موارد میں صادق ہوگا، بعض موارد میں صادق نہیں ہوگا. درست ہے؟ ہمیشہ صادق نہیں ہوگا کا معنی یہ ہے یعنی بعض موارد میں ہوگا، بعض میں نہیں ہوگا، ہر جگہ پر نہیں ہوگا. درست ہے؟ یہ نفی اس دائمن کی طرف متوجہ ہے. یہ ہے عام طور پر قانون بھی ہے. صحیح سجاد آپ متوجہ ہیں؟ سن رہے ہیں کیا ہم عرض کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج آپ بالکل بجھے ہیں، کیونکہ کل نہیں تھے نا، اس کا نتیجہ ہے. خوب، تو جب بھی سلب آپ کرتے ہیں نا اور ایک شے کو مقید لے کر آتے تو معمولاً وہ جو سلب ہے اس قید کی طرف جاتی ہے. یہ آپ جا کر خود غور کیجیے گا، ادبیات کا قانون ہے. ادبیات میں مثلا کہتے ہیں کہ لا تضرب عالما عادلا،
عالم عادل کو نہ مارو. درست ایسے. او فقل لا تصدق دائما لا حب یعنی لا شیء من لا حجر بلا انسان, یہ صادق نہیں ہے. روشن ہوا مطلب. اب ایک دوست بتائے گا, بسم اللہ آپ آئے, یو ہاں ادھر کھڑے ہو کر ہمیں سمجھا دے. دیکھیے توجہ کیجیے گا, پھر اس کے بعد سے سجاد آپ کو اٹھ کر سمجھائیے. نہ یہ رہنے دے بے شک ہو, اسی کو دیکھتے ہی بیان کر دیں, مشکل نہ دار ہے. بھائی ہم نے کہا کہ سالب کلیہ کا جو نقیض ہوتا ہے تو سالب جزیہ ہوتا ہے, سالب کلیہ نہیں ہوتا. نقیض یا عکس نقیض, سوری عکس نقیض, ہاں عکس نقیض موافق. ہاں ٹھیک, تو اس پہ پھر بیان کریں اب ذرا. ہاں سالب کلیہ کا عکس نقیض موافق جو ہوتا ہے سالب جزیہ ہوتا ہے, سالب کلیہ نہیں ہوتا. یہ ہمارا مدعا ہے. تو اس کو پروف کرنے کے لیے ہم باب اول میں جاتے ہیں, جزء اول میں جاتے ہیں. وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ نقیض کا متباینین کا جو نقیض ہوتا ہے اس میں ہم حد اقل 2 قضیے سالب جزیہ بنا سکتے ہیں. مقدمے ذکر کرنا, یہ 3 مقدمے ہیں, پھر ان سے نتیجہ لیں, ایسے بالکل خلاصہ نہ کریں. برہان قائم کرنے کے لیے ہم 3 مقدمے ذکر کرتے ہیں ایسے. تو مدعا میں ہم نے کہا کہ سالب کلیہ کا جو ہم عکس نقیض موافق بناتے ہیں وہ موضوع اور محمول کو اس کا نقیض بناتے ہیں. ٹھیک, نقیض کا جو تباین کا موضوع اور معمول کا ہم نے متباین بنایا, یعنی انسان تھا اس کو لا انسان کیا, اور لا شجر لا حجر تھا اس کو لا حجر کر دیا. تو یہ ہم نے بنا دیا اس کا تباین, حجر کو لا حجر کر دیا, لا حجر کر دیا. صحیح ہے, یہ بنا دیا ہم نے اس کا متباین. تو ہمارے پاس 2 متباین ہو گئے. ٹھیک, متباین کی جو کہتے ہیں وہ ہوتی ہے نسبت ہوتی ہے. ٹھیک, تباین جو ہوتی ہے وہ ان 3 مقدموں سے استفادہ کریں برہان قائم کرنے کے لیے. بھلے اسی لیے ذکر کیے, کہیں کہ اب ہم برہان قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن ان 3 مقدموں کو ہم سے استفادہ کریں گے. نہ کہ جزء اول نہ, پہلے برہان بیان کریں پھر مثال میں پیدا کریں. ٹھیک ہے, وہاں تو مدعا تک تو بات کلیئر ہے نا. جی ٹھیک, تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ سالب کلیہ وہاں بنتا ہے جہاں موضوع اور محمول میں تباین ہو. ٹھیک, سالب کلیہ تباین کلی ہو, تباین کلی ہو. ٹھیک, دوسرا ہم نے یہاں پہ کہتے ہیں نقطہ ذکر کیا کہ متباینین کا جو نقیض ہوتا ہے اس میں تباین جزئی ہوتا ہے. ٹھیک, تو ہم نے جو اپنا کہتے ہیں موضوع اور محمول ہے اس کا جب ہم نے کہتے ہیں تباین وہ بنایا, نقیض بنایا, تو کیسے بنا وہ لا انسان تھا لا انسان ہوا, اور لا حجر تھا لا حجر ہو گیا. ٹھیک, تو اس میں اب کون سی نسبت آتی ہے؟ تباین جزئی آتی ہے کیونکہ یہ متباینین کا نقیض بنا. ٹھیک, تو پھر تیسرا پوائنٹ یہاں پر آتا ہے کہ جہاں بھی تباین جزئی ہو وہاں حد اقل 2 سالب جزئی ہوتے ہیں. ٹھیک, حد اقل سالب جزئی کیوں ہوتا ہے؟ 2 سالب جزئی, حد اقل 2 سالب جزئی کیوں ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں بعد میں. تو ہمارا جو مطلوب تھا وہ یہی تھا کہ سالب کلیہ کا جو نقیض بنتا ہے, عکس نقیض موافق بنتا ہے, وہ سالب جزیہ بندے. تو اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے مطلوب تک پہنچتے ہیں. پہنچے ابھی یہ کوئی 3 مقدمے پہنچ کے دکھا. آسان ہے, ہاں مثال میں آسان ہے. مقدمہ بنائیں گے, کہتے ہیں مفروض بنائیں گے کہ سالب کلیہ کیا ہوگا؟ لا شیء من الانسان بحجر. ٹھیک, اس کا ہم جو مدعا کریں گے وہ سالب جزیہ کریں گے کہ یعنی کیا ہوگا اس کا بازو لا حجر لیس بلا انسان. ٹھیک, تو اب اس کے بعد ہم نے کہہ دیا کہ اس کے اندر جو ہے اب کیا ہے تباین جزئی موجود ہے. ٹھیک, کس کے اندر؟ موضوع اور محمول کے اندر جو ہے تباین جزئی موجود ہے. تو بات تو کلیئر ہے نا نقطہ دوم سے؟ ٹھیک, تو تباین جزئی جب موجود ہے ہم نے نقطہ سوم سے استفادہ کرتے ہوئے کیا کہا کہ تباین جزئی میں حد اقل بازگشت جو ہوتی ہے وہ 2 قضیے سالب جزیہ کی طرف ہوتی ہے. ٹھیک, تو ہم نے اب 2 اگر قضیے سالب جزیہ بنائیں گے سالب کلیہ کہتے ہیں اس سے اپنے مدعا سے, تو کیا بنے گا؟ ایک بنے
सालिब कुल्लिया से, तो एक बनेगा ला शैआ मिनल सालिब जुजिया बना रहे हैं आप? पहले क्यों कुल्लिया क्यों बना रहे हैं? कुल्लिया बता रहा हूँ, कुल्लिया से दो बनाऊंगा। हाँ भले ठीक, ला शैआ मिनल ला शजरी ना। मिनल इंसान बिशजर बिहजरिन। ठीक, मुश्किल तो लगा। अब इसको जो है नुक्ते सिवम के हिसाब से हमने जब इसके कहते हैं वो बता दिया कि इसकी बाज़गश दो सालिब जुज़ी की तरफ है, तो एक इससे बनेगा कि बाजू ला कहते हैं हजरिन लैसा बिल्ला इंसानिन, और दूसरा जो इसका कज़िया बनेगा वो ये बनेगा बाजू ला इंसानिन लैसा बिहजरिन ला हजरिन। ठीक, तो ये जो हमने पहला वाला इस्तिफाल पहला वाला जो बोला जुज़िया सालिब जुज़िया, वो हमारा यहाँ पर